کیا آپ کے ذہن میں کبھی یہ بات آئی کہ اتنی بڑی کائنات ہے تو اس کو کون اچھی طریقے سے چلا سکتا ہے؟ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے قرآن کو نازل کر دیا، تو کیا قرآن کے نازل کرنے میں خدا کے علاوہ کسی اور شخصیتوں کا بھی ہاتھ ہے؟ اور کیا قرآن مجید کو خدا نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کر دیا تو صرف قرآن کا نازل ہونا یہ ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے یا کوئی اور بات ہے؟ ان سوالوں کے جواب کو جانتے ہیں آج کے اس تفسیری ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ دخان کی 4 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 5 اور 6 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی پیغمبروں کے بھیجنے والے ہیں، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے، وہ بے شک بڑا سننے والا واقف کار ہے۔ ناظرین، ہم نے تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیا ہے، اب اس آیت کے بہترین نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا اللہ تعالیٰ خود رحمت کا سرچشمہ ہے، الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام جہانوں کے لیے باعث رحمت ہیں، رحمت للعالمین، اور قرآن بھی رحمت ہے، رحمت من ربک۔ قرآن کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ شب قدر جیسی مبارک رات میں نازل ہوا، فی لیلۃ مبارکہ۔ یہ ایک واضح اور خبردار کرنے والی کتاب ہے، المبین۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، رحمت من ربک۔ ناظرین، ہم نے نکات کو جان لیا ہے، اب ان آیات کے بہترین پیغام کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن کا نزول اللہ کے نزدیک ایک بہت اہم معاملہ ہے۔ نمبر 2، قرآن کے نزول میں کسی اور کا کوئی دخل نہیں، یہ صرف اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ نمبر 3، شب قدر کے تمام معاملات اللہ کی نگرانی میں طے پاتے ہیں۔ نمبر 4، آسمانی کتابیں اور انبیاء کا بھیجنا اللہ کی سنتوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 5، صرف کتاب کا نازل ہونا کافی نہیں، بلکہ ایک واضح بیان کرنے والے نبی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 6، خبردار کرنے والے نبی کے ساتھ کتاب کے نزول کا مقصد تربیت اور رحمت ہے۔ نمبر 7، ہمیں دوسروں یا خود ساختہ قوانین کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سچی اور دائمی علم و آگاہی صرف اللہ کے پاس ہے، اور قرآن کا نزول، انبیاء کا بھیجا جانا اور شب قدر کی تقدیریں، یہ سب اللہ کے علم پر مبنی ہیں جو ہماری ضروریات کو جانتا ہے، انہ هو السمیع العلیم۔ ناظرین، یہ تھی آیت نمبر 5 اور 6 کی تفسیر۔ اب آیت نمبر 7 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين۔ سارے آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا مالک، اگر تم میں یقین کرنے کی صلاحیت ہے تو کرو۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اپنے بندگان خاص کے لیے اس آیت میں کچھ پیغام رکھے ہوئے ہیں، آئیے ان پیغام کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔
نمبر 1، پوری کائنات ایک ہی ربوبیت اور نظام مدیریت کے تحت چل رہی ہے۔ نمبر 2، قرآن کو معمولی نہ سمجھو کیونکہ اس کا بھیجنے والا آسمانوں، زمین اور تمام موجودات کا پروردگار ہے۔ نمبر 3، وہی ذات اس نظام کائنات کو بہترین طریقے سے چلا سکتی ہے جو تمام حقیقتوں کا کامل علم رکھتی ہو۔ نمبر 4، تخلیق، نظام، رہنمائی اور کائنات کی تدریجی تکمیل میں غور و فکر کرنا یقین حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ناظرین، اب آئیے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 8 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا اور مارتا ہے، تمہارا مالک اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی مالک ہے۔ ناظرین، گزشتہ آیت کی طرح اس آیت میں بھی پروردگار عالم نے اپنے بندگان خاص کے لیے کچھ خاص پیغام رکھے ہوئے ہیں۔ آئیے ان خاص پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، معبود وہی ہو سکتا ہے جو مارنے اور زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ نمبر 2، زندہ کرنا اور مارنا اللہ تعالیٰ کا ایک دائمی عمل ہے۔ یحیی و یمیت، یہ فعل مضارع ہے جو تسلسل اور دوام پر دلالت کرتا ہے۔ نمبر 3، کائنات پر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جی ہاں، وہ جغرافیائی لحاظ سے آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، اور تاریخی لحاظ سے تمہارے اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ نمبر 4، انسانی معاشرہ ترقی کی جانب گامزن ہے۔ نمبر 5، موت اور زندگی کا سلسلہ دراصل نشو و نما اور ارتقاء کے لیے ہے۔ جملہ یحیی و یمیت 2 بار رب کے درمیان آیا ہے۔ نمبر 6، باپ داداؤں کا شرک بھی ناقابل قبول ہے کیونکہ اللہ ان کا بھی رب ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے پہلی چیز یہ سیکھی کہ وہی ذات اس نظام کائنات کو بہترین طریقے سے چلا سکتی ہے جو تمام حقیقتوں کا کامل علم رکھتی ہو۔ اور دوسری چیز اس ایپیسوڈ سے ہم نے یہ سیکھی کہ قرآن مجید کے نازل کرنے میں صرف اور صرف پروردگار عالم کا ہاتھ ہے، اس میں کسی اور شخصیت کا کوئی بھی دخل نہیں ہے۔ اور آخری چیز اس ایپیسوڈ سے ہم نے یہ سیکھی کہ قرآن مجید کا صرف نازل کرنا یہ کفایت نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے واضح بیان کرنے والے ایک نبی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ناظرین، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف کتاب کافی ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔